اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں پی ڈاکٹر امتیاز حسین سہروردی آپ سے مخاطب ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں کیا محبت زیادہ ہے یا نفرت زیادہ ہے، اس میں سے کون سی چیز زیادہ ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کی جو ترتیب ہے اور ترکیب ہے وہ اس طرح سے بنائی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ایک ٹرانزٹ ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ٹرانزٹ ورلڈ ہے. ہماری 3 زندگیاں ہیں. پہلی زندگی عالم عروا میں ہوئی، دوسری زندگی اس دنیا میں ہے جہاں پہ ہم انتظار کریں گے تیسری زندگی کا، اور وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اس زندگی یعنی ٹرانزٹ زندگی کے اندر ہمارا جو پرفارمنس ہوگی، ہمارا جو اعمال ہوں گے، ہمارا جو افعال ہوں گے، ہمارا جو ڈیلنگ ہوگی اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اس کی بیس پہ پھر ہمیں جو تیسری زندگی ہے اس کے اندر جزا اور سزا ملے گی. تو اب اس زندگی کے اندر ہر چیز جو ہے اس کے اندر اسی طرح کے جو اثرات ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں جو اس ٹرانزٹ زندگی میں ہوتے ہیں، یا ٹرانزٹ پلیس جہاں پہ آپ رہتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے وہاں ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ٹرانزٹ پہ جاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ لندن جا رہے ہیں اور ایمریٹس ایئر لائن پہ جا رہے ہیں تو آپ کا ٹرانزٹ آئے گا دبئی میں. اسی طرح اگر آپ قطر ایئر لائن سے جا رہے ہیں تو پھر آپ کا دوحہ میں آئے گا ٹرانزٹ. اسی طرح اگر آپ لفتھنسا پہ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، تو پھر آپ کا ٹرانزٹ آئے گا درمیان میں جرمنی میں، عام طور پر فرینکفرٹ میں آتا ہے. اگر آپ ڈچ ایئر لائن پہ جا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا ٹرانزٹ جو ہے وہ نیدرلینڈ میں آئے گا، ایمسٹرڈیم میں. اب وہ جو ٹرانزٹ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ نہ تو کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دشمن ہوتا ہے. وہاں بڑا اسٹیریو ٹائپ جو تعلق ہوتا ہے، جو بھی وہاں پہ ایک تو وہ سارے مسافر ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے، ہر کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے. کسی کی فلائٹ آ رہی ہے، کسی کا فلائٹ کا انتظار وہ کر رہا ہے اور وہ ٹائم گزار رہا ہے. کہیں ریفریشمنٹ کے لیے ٹائم گزار رہا ہے، کہیں ادھر ادھر گھوم پھر کے ٹائم گزار رہا ہے، کہیں وہ سستا کے بیٹھ کے آرام کر کے ٹائم گزار رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت اس دنیا کی جو ٹرانزٹ دنیا ہے نا ہماری، کہ یہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ یعنی کہہ لے کہ مستقل طور پہ نہ محبت کرتا ہے نہ نفرت کرتا ہے، کیونکہ سب اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. کوئی پہلے چلا جا رہا ہے، کوئی بعد میں جائے گا، کوئی یہاں پر بھی کوئی سستا رہا ہے، کوئی دل بہلا رہا اپنا، ٹھیک ہے. اور پھر یہاں ٹرانزٹ کے دوران ہمیں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تگودو کر رہا ہے. تو یہ بالکل آپ دیکھ لیں کہ اس کو اگر آپ پرکھیں اس ٹرانزٹ پلیس کے اوپر جہاں وقتی طور پہ ٹھہرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، 2-4 گھنٹے کے لیے، اسی طرح کی سٹیج یا اسی طرح کا طرز عمل اس دنیا میں بھی ہے. البتہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پلان کر لیتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ ہی رہنا، وہ دولت کے انبار لگانا شروع کر دیتے ہیں، وہ دشمنیوں کا پالنا شروع کر دیتے ہیں، وہ دوستیاں پالنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ پھر اسی کے بارے میں سورہ العصر میں کہا گیا ہے کہ انسان خسارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی اور کہا کہ انسان خسارے میں ہے. لیکن وہ لوگ جو وہ پھر آگے بتایا انہوں نے 3-4 کام ہے جو کریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے. یعنی ایمان لائیں گے، صبر کریں گے، صبر کی تلقین کریں گے، نیک عمل کریں گے، نیک عمل کی تلقین کریں گے، وغیرہ وغیرہ. بڑی چھوٹی سی سورہ ہے. وہ آپ کو پورا آپ کہہ لیں کہ آپ کا لائف کا جو سائیکل ہے یا لائف کا جو آپ کہہ لیں مقصد ہے یا لائف کی کامیابی، اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، وہ دونوں ایک چھوٹی سی سورہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. میں اکثر اپنے فالوورز کو، مریدوں کو، اپنے دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے سورہ العصر کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں. تفسیر بھی کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے، اور میرے بھی 2 بیان اس کے اوپر ہے. ایک انگلش میں ہے، میں نے ایسے لوگوں کے لیے، دوستوں کے لیے بنایا تھا کہ جو انگلش جانتے ہیں، باقی زبان اردو نہیں جانتے، اور ایک اردو میں بھی ہے، دونوں میں ہے اور یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، تو آپ اس کو تفصیل سے سن سکتے ہیں. تو یہ جو محبت ہے، یہ جو نفرت ہے دنیا کے اندر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ عارضی ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے. محبت اگر ہم انسان کی عورت اور مرد کی محبت کہیں
تو وہ محبت جو ہے وہ بھی عارضی ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھ لیجیے. یہاں کے جتنے بھی رشتے ہیں اس دنیا کے اندر, وہ سارے جو رشتے ہیں اس کے پیچھے جو بھی ہے ایک تو غرض ہے. سوائے ماں کا رشتہ ہوگا یا باپ کا رشتہ ہوگا, وہ بھی سارے ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے. البتہ کافی ماں باپ ایسے ہیں کہ جو غرض اپنی اولاد کے لیے نہیں رکھتے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس میں بھی ہوں گے جو ماں باپ جو کہ غرض کے ساتھ, جو بیٹا زیادہ کماتا ہے, جو بیٹا زیادہ بڑے عہدے پہ قائم ہے یا فائز ہے, یا جو بیٹی زیادہ خدمت کرتی ہے تو اس کی گن گائیں گے, اور جو تھوڑا کمزور رہ گیا ہے مالی طور پہ بھی اور اسٹیٹس وائز بھی, تو اس کی اتنی زیادہ وہ تعریف نہیں کرتے, بلکہ اس کو لان تان بھی کرتے رہتے ہیں بعض کا کہ یہ تو نلائق ہے, فلان ہے, ٹمکان ہے, محنتی نہیں ہے, سست ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ دنیا چونکہ عارضی, جس کو یہ کہیں گے کہ ہم یہ عارضی دنیا ہے, یہ صرف ایک خیال ہے. جیسے خیال آتا ہے نا تو نکل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور ہمیں جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ہمیں ایسے لگے گا کہ بس ہم ایسے ہم ایک دو چار دن چند دن رہے ہیں وہاں پہ. یہ نہیں پتا لگے گا کہ ہم 70 سال رہے ہیں وہاں پہ, یا 80 سال رہے ہیں, یا 100 سال رہے ہیں. اس طرح محسوس ہوگا. جیسے ہم رات سوتے ہیں نا, صبح اٹھتے ہیں تو یہ پتہ نہیں لگتا کہ ہم 8 گھنٹے سوئے ہیں, 6 گھنٹے سوئے ہیں, 7 گھنٹے سوئے, ایسے لگتا ہے جیسے ابھی سوئے تھے, اب اٹھ گئے. تو روزانہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندوبست ہمارے لیے کیا. جو حقیقت پسند ہیں لوگ, جو تحقیق کرنے والے ہیں, ان کے لیے بندوبست کر دیا گیا ہے کہ وہ اندازہ کر سکے موت ہے کیا. تو روزانہ میں موت آتی ہے ایک, روزانہ ہم سوتے ہیں, چاہے دن کے وقت سوئے چاہے رات کے وقت سوئے. جب بھی ہم سوتے ہیں تو ہم سینسز میں نہیں ہوتے, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ارد گرد ہمارے سوتے ہوئے کیا کچھ ہوا ہے. کوئی آیا ہے ہمارے کمرے میں, کوئی گیا ہے, کسی نے کوئی چیز کی ہے نہیں کی ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا. بالکل موت میں بھی ایسے ہی ہے. تو یہ ایک چھوٹی موت ہے, منی موت ہے, آپ سمجھ لیں. تو یہ اسی لیے ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ نے فزیکل ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نیند کا بندوبست کیا ہوا ہے, تاکہ ہمارے جسم کی جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے وہ اس کو کر سکیں اور اس کی مینٹیننس ہو سکے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نیند کے دوران اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہمارے اجسام کے اندر اور ہماری روح کے اندر بھی, کہ ہمارے اجسام جو ہیں وہ ان کی تعمیر نو ہوتی ہے, ریپیئر ہوتی ہے, مینٹیننس ہوتی ہے. جو تھکاوٹ ہے دور ہو جاتی ہے. تو وہ یہ طبی سائنس میں لوگ کہتے ہیں خلیے جو ہیں وہ نئے خلیے بنتے ہیں, پرانے خلیے جو ہیں جو خراب ہو چکے ہیں وہ آپ آبسلیٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح روح ہے, اگر اس کے اندر کوئی ہے, آپ نے دیکھا کہ آپ کو ٹینشن ہے, سٹریس ہے, جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں تو آپ فریش محسوس کرتے ہیں اپنے. تو یہ دنیاوی تقاضے کے لیے بھی ہے, لیکن یہ ایک ذریعہ بھی ہے کہ آپ جان سکیں موت ہے کیا اور زندگی ہے کیا. اب ہمارے سے پہلے کروڑوں اربوں لوگ جو ہیں وہ دنیا میں آئے, میری طرح وہ بھی پھرتے ہوں گے اکڑ کے دنیا میں کہ میں بڑی چیز ہوں. کہاں ہے, کسی کو کوئی نام بھی نہیں جانتا. آپ دادے پردادے سے آگے جائیں تو آپ نے اگر شجرہ لکھا ہو تو آپ کو نام مل جائے گا, ادروائز کوئی نام ہی نہیں جانتا کسی کا کہ وہ کون تھا اس دنیا میں, کیا کر رہا تھا وہ. تو یہ ایک حقیقت ہے اس کی. تو اس لیے یہاں کی جو ہر چیز جو ہے وہ عارضی ہے. یعنی دولت عارضی ہے, مرتبہ عارضی ہے. اب مرتبہ اگر آپ کا کوئی عہدہ ہے تو آپ فیڈرل سیکرٹری بن گئے, گریڈ 22 میں چلے گئے, آپ جنرل بن گئے, آپ چیف جسٹس بن گئے, آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے, آپ یا صدر بن گئے کسی ملک کے. تو یہ کیا ہے, ایک دن ختم ہونا ہے, اس کی مدت ختم ہو جانی ہے, ایک دن آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے, تو پھر کیا ہوگا, یہ سارا ختم. اسی طرح اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے, آپ کی کاروباری شخصیت ہے, بہت بڑا آپ کا کاروبار ہے, اور اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا اتار چڑھاؤ آتے ہیں. کئی بار آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے کاروباری, کامیاب کاروباری, ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ رول رہے ہوتے ہیں یا وہ نہیں رولتے تو ان کی آگے اولاد رول رہی ہوتی ہے. تو ہر چیز آ رہی ہے. جو درخت اگتا ہے ایک دن اس نے گرنا ہے یا کٹ جانا ہے. جو مکان بنتا ہے یا ٹاور بنتا ہے یا پلازا بنتا ہے ایک دن اس نے گرنا ہے یا اس کی جگہ نیا بننا ہے. تو ہر چیز کو, کوئی بھی چیز لے لیں. اب دریا دیکھ لیں, کئی دریا سوکھ گئے. پاکستان کے اندر دیکھ لیں, ایک ستلج دریا ہوتا تھا, اب اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. دریا رابی جو ہے وہ بھی اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. لاہور کے قریب ایک بڈھا دریا کے نام سے مشہور ہے, وہ بھی ایک دریا تھا جو بعد میں ایک چھپڑ, جس کو سمجھتے آپ گندا پانی جہاں جاتا ہے وہ اس کی شکل اختیار کر گیا. اب پتہ نہیں وہ بھی ابھی رہا ہے کہ نہیں رہا ہے. تو دنیا میں کوئی چیز جو ہے
وہ مستقل نہیں ہے. اسی طرح یہاں کی محبت، یہاں کی نفرت، وہ بھی مستقل نہیں ہے. عام طور پہ محبت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے عورت اور مرد کے درمیان. جب وہ شادی کرتے اس سے پہلے ان کی محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم رہ ہی نہیں سکتے، اور باقی وہ سمجھ ہوتے ہیں کہ ہم نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے بغیر. لیکن پھر اگر ملاپ نہ ہو سکے، شادی نہ ہو سکے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے، دوسرے کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، اپنی فیملی بچے پالنے میں لگ جاتے ہیں، اور لڑکیاں بھی لڑکے بھول آ جاتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا جو ہے، اکثر دیکھا ہم نے، مردوں میں تو خاص طور پہ دیکھا، لیڈیز بھی کرتی ہیں، وہ سیکنڈ میرج کر لیتے ہیں، زندگی گزارنی ظاہر بات ہے کہ اس میں. اچھا، جو محبت کی شادی ہوتی ہے عام طور پہ وہ ذرا جلدی میں کام ہوتی ہے. جو ارینج میرج ہوتی ہے، جو پیرنٹس کی طرف سے کی جاتی ہے، لڑکی کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے، وہ زیادہ تر میں نے دیکھا کہ دیر پا ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو محبت کی شادی ہے وہ ایک ٹرانس ہوتا ہے انسان کا نا. آپ اٹریکشن فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اپوزٹ سیکس کے اندر، مرد عورت میں ایک اٹریکشن فیل کر رہا ہوتا ہے، خوبصورت لڑکی ہے اس پہ اٹریکشن فیل کر رہا ہے، خوبصورت مرد ہے، وجاہت ہے اس کے اندر مردانہ، کماؤ ہے، اچھے عہدے پہ ہے، تو اس کے اندر ایک ٹرانزٹ، ایک آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر فیل ہو رہا ہے، اس کے اندر ایک کشش فیل ہوتی ہے، اٹریکشن فیل ہو رہی تھی. اچھا، جب وہ مل جاتے ہیں تو ایک تو ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتی ہے، یعنی خاتون کی خواہش ہوتی ہے کہ مرد ہی اب میرا سب کچھ وہی کرے گا، مطلب اسی طرح وہ مجھ سے محبت کرے گا، اسی طرح وہ میرے لیے ہر موقع پہ میرے ساتھ چلے گا، سارا کچھ ہوگا. اور مرد چاہ رہا تھا کہ عورت اسی طرح کی محبوبہ بن کے رہے گی جیسے کہ پہلے تھی شادی سے پہلے، لیکن وہ ماں بن چکی، اس کے بچے ہیں، اس نے گھر کو دیکھنا ہے، اس نے باقی معاملات کو دیکھنا ہے، اس نے غربت کو بھی دیکھنا ہے، اس نے امیری کو بھی دیکھنا ہے، اس نے موسمی حالات بھی دیکھنے ہیں. اس طرح مرد جو ہے اس نے کمانا بھی ہے، ذرا کما کے لائے گا تو وہ گھر چلے گا نا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے مسائل بھی ہیں، اس کے اپنے پیرنٹس بھی ہیں، اس کے اپنے بہن بھائی بھی جن کو اس میں ملنا ہے. تو اس طریقے سے دونوں کے درمیان بڑی جلدی سرد میری ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایکسپیکٹیشن جو ہے، جو بڑی ہائی ہوتی ہے محبت کی شادیوں میں، وہ بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایک نارمل لائف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اور پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ ان کی محبت کی شادی ہے. اور پھر ایک سٹیج آتی ہے، سٹارٹ میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے میں خوبی نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم پوزیٹو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کو. مرد عورت کو پوزیٹو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنائیت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، عورت اسی طرح مرد کو پوزیٹو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر خوبیاں اس کو ٹریس کر رہی تھی، خوبیاں نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو. وہ ہیرو ہوتا ہے اس کے لیے، اور وہ ہیروئن ہوتی ہے. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہیرو صاحب اپنے نیچرل جو سٹائل اس کے اندر ہوتے ہیں ظاہر ہے گھر کے اندر. اب گھر کے اندر بندہ سوٹ پہن کے تو نہیں بیٹھ سکتا، ٹائی شائی لگا کے. گھر میں تو وہ بنیان بھی پہنے گا، ٹی شرٹ پہنے گا، پاجامہ پہنے گا، نکر بھی پہن لے گا بعض کا، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح عورت ہے، وہ حالت سج بن کے نہیں رہے گی، وہ حالت پرفیوم لگا کے، اپنے بال سنوار کے یا چہرے پہ میک اپ شیک اپ کر کے اچھے بڑکیلے کپڑے پہن کے تو نہیں رہے گی نا. جب اس کو بچے بچے ہو گئے تو وہ پھر ان کی طرف اس کی پریارٹی چینج ہو جائے گی. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی اس میں پھر ایک دوسرے کے اندر وہ خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور جو پہلا سال ہے جو بڑا اچھا گزرا، گڈی گزرا، اس کے بعد ان کو دیکھے کہ دوسرے سال سے پھر آہستہ آہستہ آپس میں جو محبت والی جو گرما گرمی تھی یا آپ کہہ لیں کہ گرمی تھی، وہ گھٹتی محسوس ہوتی ہے. اور پھر ریئل لائف چونکہ سامنے آ چکی ہوتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ریئل شکل میں ہوتے ہیں، فزیکلی بھی، روحانی طور پہ بھی. ان ظاہر انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں. اب پہلے وہ خوبیاں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں شادی سے پہلے، اب ان کو خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. مرد کی کئی چیزیں ان کو اچھی نہیں لگتی. اچھا جی، اس کا بیٹھنا اچھا نہیں ہے، اس کو تو بستر پہ لیٹنا نہیں آتا، یہ تو کپڑے ڈریس اپ نہیں صحیح کر سکتا، یہ تو جوتے پھونک دیتا ہے ادھر، کپڑے پھونک دیتا ہے ادھر، گھر میں توجہ نہیں دیتا، لیٹ آتا ہے، بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، میری طرف توجہ نہیں دیتا، مجھے سیر کرانے نہیں لے کے جاتا باہر، مجھے شاپنگ کرانے لے کے نہیں جاتا. یہ ایکسپیکٹیشن خاتون کی ہوتی ہے. مرد کی ایکسپیکٹیشن وہی ہوتی ہے کہ وہ میں جب گھر آتا ہوں تو مجھے وہ اس طرح چیئر فلی ملتی کیوں جیسے پہلے جب وہ میری محبوبہ تھی شادی سے پہلے، جس طرح وہ
ملتی تھی بڑے آپ کیا لے کے گرم جوشی کے ساتھ، وہ ختم ہو گیا. اب وہ آتے رونا شروع کر دیتی ہے کہ جی تیری ماں نے یہ کہا تو میری بہن نے یہ کہا، تیرے بھائی کی بیوی نے یہ کہا، یا تیرے چھوٹے بھائی نے یہ کہا. ٹھیک ہے، یا بچے کی کوئی پرابلم ہے، بچے کی طبیعت خراب ہے، یا گھر میں کوئی گروسری ختم ہو گئی ہے وہ لانی ہے، یا میکے جانا تھا. ٹھیک ہے، وہاں کو مسئلے مسائل ہیں. اس طرح کے وہ معاملات سارے چل پڑتے ہیں. پھر یہ محبت جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جاتی ہے. ہاں اب یہ ہے کہ اگر دونوں کے درمیان نفرت نہ بنے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ دونوں ایکسپٹ کریں ایک دوسرے کو. عام تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان کا آپس میں ایک اچھا انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر جو علیحدگیاں ہوتی ہیں، آپ کو پتا میں بائی پروفیشنل وکیل بھی ہوں، تو طلاقیں بھی اور خلا کے معاملات بھی وہ پڑھے لکھوں میں زیادہ ہوتے ہیں. بیگم صاحبہ ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، وکیل ہیں، یا کوئی بیوروکریٹ ہے، اور صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں. اب بیگم صاحبہ اپنے اس عورت سے نیچے نہیں آ رہی، مرد اس کو کہتا تم بیوی بن کے وہ کہتی میں ڈاکٹر ہوں، میں افسر ہوں، میں فلانی ہوں، میں اپنا کماتی ہوں. تو پھر یہ ایک چل رہا تھا سلسلہ آپس میں. اور آپ نے دیکھا جتنے بریک اپ ہوتے ہیں موسٹلی وہ پروفیشنل لیڈیز کے ہوتے ہیں. جو ڈومیسٹیکیٹڈ گھریلو خواتین ہوتی ہیں، جو تھوڑا کم پڑھی ہوتی ہیں، وہ عام طور پہ کمپرومائز کر جاتی ہیں، وہ برابری کی کوشش نہیں کرتی مرد کے ساتھ. اب مرد کی ایک سائیکی ہے، اللہ نے ایک پیدا کیا ایسا، چونکہ ظاہر ڈومینیٹنگ ہے، اس نے باہر کی دنیا میں پھرنا تھا. مرد کو باہر کے لیے بنایا گیا نا، باہر کی دنیا کے لیے، کمانے کے لیے بنایا گیا. تو وہ عام طور پہ دبتا نہیں ہے. اب اس کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے بیوی کو نا، بیوی کا ساتھی ہے، اس کا برابر ہے اس کے. لیکن اگر وہ دبانے میں لگی رہے کہ اس کو میں دبانا ہے اور میں نے نیچے کرنا ہے، تو وہ اکثر نہیں دبتے. کچھ دب بھی جاتے ہیں، وہ دبے جاتے ہیں، وہ خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں بیچارے آنکھیں نیچی کر کے، ہر حکم مانتے رہتے بیگم صاحبہ کا. لیکن جو نہیں دبتے وہ پھر بریک اپ ہو جاتا ہے. یا بریک اپ اگر نہیں ہوتا تو دونوں ساری عمر گزار دیتے ہیں، لیکن لڑتے لڑتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک لاہور کی ایک میری کلائنٹ تھی، وہ پروفیسر صاحبہ تھی، ان کے ہسبینڈ ریٹائر فوجی افسر تھے. اب دونوں میں لڑائی رہتی تھی، اور کیس تو الگ بات ہے. اس کے علاوہ مجھے اکثر فون کرنا، اس نے کہا سر یہ کیا وہ کیا، اس نے فلانا کیا ٹمکانا کیا، گالیاں نکالتا وغیرہ وغیرہ. اب اس کو چونکہ اس کے ہسبینڈ کو میں نہیں کبھی ملا تھا، اگر ملتا تو شاید وہ بھی کوئی پازیٹیو چیزیں بتاتا، کوئی ایسی چیزیں بتاتا جس میں وہ پازیٹیو تھا، اور پروفیسر صاحبہ جو ہے وہ بھی ان کے اندر بھی وہ تھا پرابلم. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں. اسی طرح مجھے یاد پڑتا ہے اسلام آباد کے اندر بھی ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ایک بیٹا ان کا بھی ان کے بھی کیس کچھ چلتے رہتے ہیں، خرچے مرچے کے آگے پیچھے. تو ظاہر بات ہے وہ ڈاکٹر ہیں، شی از ارننگ، اور ایک اچھی فیملی کی ہیں، اچھا گھر ہے ان کا اپنا، ٹھیک ہے نا. تو وہ نہیں چل سکا ان کا. تو اس طرح بہت سارے دائیں بائیں دیکھو تو اس طرح کی چیزیں ہیں. وجہ ایک ہی ہے کہ ہم اس دنیا کو مشکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جو پہلے بندہ تھا اس کو ہم چاہتے ہیں مشکل طور پر ویسے ہی نظر آئے، وہ ایسا نہیں ہوگا. جو پہلی بندی تھی یعنی خاتون تھی، ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی نظر آئے جو پہلے تھی شروع میں 20-25 سال کی عمر تک کی. اب وہ نہیں ہے، اب وہ عورت بن چکی ہے، اس کے دوسرے دیگر معاملات ہیں، دیگر مصروفیات ہیں، تو اس کو تھوڑا سپیس دینی چاہیے. تو سب سے بڑی پرابلم کیا، ہم سپیس نہیں دیتے، ہم دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اور ایک میں کہا کرتا ہوں، اپنے کلائنٹس کو بھی کہا کرتا ہوں، اپنے فالوورز مریدوں کو بھی کہا کرتا ہوں، جب اس طرح کے معاملات میرے پاس لاتے ہیں تو میں کہتا ہوں سپیس دو. اور وہ ٹائم جو ہے نا، گیو اے پاز انگلش میں کہتے ہیں گیو اے پاز، یعنی تھوڑا بریک دے دیں. یعنی اگر خامن غصے میں آگے ہے تو عورت کا ضروری نہیں کہ وہ غصے میں آگے جواب دے. اگنور اٹ. جب خاتون غصے میں آ گئی ہے تو مرد جو ہے اس کا ضروری نہیں کہ اس کا ضرور جواب دے آگے ہر بات کا، وہ اس کو اگنور کرے، خاموش رہے. وہ ایک فیل ہوتا تھوڑا سا. جب کوئی بھی آدمی یا انسان ہے نا، جذبات آ جاتے ہیں، عورت میں بھی آئیں گے، مردوں میں بھی آئیں گے. تو وہ اگر ٹائم آپ نے گزار لیا نا، وہ خطرناک ٹائم جو ہے، تو پھر سینسز کام کرنے شروع کر. جب غصے سے آپ نکل آتے ہیں نا، واپس ریٹریو ہو جاتا ہے، ریٹریول آف اینگر ہوتا ہے. تو پھر آپ کے جو اسی کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں نا، یا ایموشنل بیلنسنگ کہتے ہیں. یہ عام طور پہ ہمارے جو سائیکالوجسٹ وغیرہ اسی کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو وقتی طور پہ جب غصہ آتا ہے تو پھر غصہ
جب اترتا ہے تو پھر آدمی کے سینسز دوبارہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. غصے میں ہر چیز ہیٹ اپ ہو جاتی ہے نا, اس لیے جذبات بھی ہیٹ اپ بھی ہوتے ہیں, تو دماغ بھی کام کرنا اتنا ایفیشنسی اس کی جو کم ہو جاتی ہے. تو اس وقت جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں, کیونکہ ہم جو کہتے ہیں جب آپ شدید غصے میں ہو کوئی فیصلہ نہ کریں, جب بہت خوش ہو تو تب بھی فیصلہ نہ کریں. وہ خوشی میں بھی آپ بہت ساری چیزوں کو اگنور کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک لمحہ ہے یا ٹائم ہے تھوڑا سا, اس میں آپ پاس دے دیں. آپ ہم عام طور پہ جو کارپوریٹ ورلڈ ہے, کیونکہ کارپوریٹ ورلڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جب نیگوشیشن چالو ہوتے ہیں مختلف معاملات کے اوپر کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے, تو اپنے ٹرمز پہ بات کر لوگ اڑ جاتے ہیں کچھ چیزوں کے اوپر نا. تو پھر ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں, وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھی گیو اے پاس. یہ لفظ نہیں کہتے, لیکن چلو جی آپ پھر بیٹھیں گے, ٹھیک ہے نا, یا کھانا کھا لیتے ہیں یا چائے پی لیتے ہیں, تھوڑا بریک دے دیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک ملٹی نیشنل کمپنی, امریکن ملٹی نیشنل کمپنی, اس میں ان کا جو سی او ہے اور ان کا ایک ڈائریکٹر آپریشن تھا. اب بائی چانس چونکہ میں ان کے لیگل میٹرز دیکھتا تھا تو میں بھی وہاں موجود تھا, تو وہ بالکل ہیڈ اینڈ کولین پہ پہنچے تھے. ایک دن فرائیڈے کا ٹائم تھا, قریب تھا کہ شاید فزیکلی ایک دوسرے گلے پڑ جائیں گے. یعنی سی او اپنے بات پہ قائم ہے اور ڈائریکٹر آپریشن اپنے بات پہ قائم ہے. اور ڈائریکٹر آپریشن بیسیکلی تو بڑا کام اینڈ کوائٹ رہتا تھا اور بڑا تحمل ہے اس کے, لیکن اس دن وہ بھی بہت زیادہ اگریسو ہو گیا اور تھوڑا سا کھڑا ہونے لگا, جیسے گلے پڑنا ہوتا نا. جب میں نے یہ سچویشن دیکھی, میں کہا اوکے گیو اے پاس, اس کو روکے نہیں, چلے پہلے نماز پڑھتے ہیں, جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے, وضو شروع کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر. اب اس پہ وہ پھر دونوں ظاہر بات ہے ایگری کر گئے. ہم تینوں نکلے کمرے سے. اب ظاہر وضو کیا, جب وضو کیا تو چہرے پہ پانی ڈالا, ہاتھ میں پانی ڈالا. ویسے وضو میں بڑی برکت ہے, روحانیت آ جاتی ہے. بندہ جب باوضو ہوتا ہے نا تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. تجربہ کرتے ہوں گے آپ بھی. آپ نے غسل لیا ہوا ہے صحیح پاکیزگی کے طریقے کے مطابق, اور یا آپ نے وضو کیا ہوا ہے, آپ کے میرے اوپر ایک کیفیت تاری ہوئی ہوتی ہے اس وقت, آپ پاکیزہ محسوس کر رہے تھے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو وہ وضو کیا, وضو کرنے کے بعد مسجد میں چلے گئے. مسجد میں ظاہر تینوں ہی گئے, میں بھی تھا, ڈائریکٹر آپریشن بھی تھا ان کا, وہ جو سی او صاحب تھے وہ بھی تھے. تو وہ اپنا ہم صفوں میں جہاں جگہ ملی جا کے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اب سی او بیسیکلی اس پوائنٹ پہ غلط تھا جس پوائنٹ پہ ان کا ہیڈ اینڈ کلوزن ہو رہا تھا یا کنفلکٹ ہو رہا تھا. ڈائریکٹر آپریشن ٹھیک تھا, لیکن سی او رہا تھا ایسے اس بات پہ. تو جب وہ جمعہ پڑھ کے آ کے وہ اپنے کمروں میں چلے گئے, میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا, وہاں جا کے بیٹھ کے میں بھی کافی پی رہا تھا. تو سی او صاحب آ گئے, تو کہنے لگے امتیاز صاحب وہ ان کو بتا دیں ڈائریکٹر آپریشن کو کہ جو وہ کرنا چاہتے کر لیں. میں نے سوچا ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, چلے ان کو کہ کر لیں. اب دیکھیں یہ کیفیت ہے, پاس بریک دے دیں نا, اسی وقت تھوڑا فیصلہ کرنا, مر تو نہیں جانا نا. تو اس لیے اگر خامد غلط ہے اس وقت سچویشن سے بچ جائیں, اور جب وہ کام اینڈ کوائٹ ہو جائے 2 گھنٹے بعد, 4 گھنٹے بعد یا دوسرے دن, پھر اس کو تسلی سے آپ بتائیں وہ چیز اور سمجھائیں, وہ سمجھ جائے گا. اسی طرح اگر خاتون ہے وہ اگر ایک وقت میں شدت جذبات میں آ گئی ہے اور ناقابل برداشت ہو رہا ہے آپ کے لیے, تو آپ اس سچویشن سے بچ جائیں, گیو اے پاس. پھر اس کے بعد کیا کریں, پھر 2-4 گھنٹے بعد یا اگلے دن جب وہ کام اینڈ کوائٹ ہوئے گی, فور اے کپ آف ٹی آپ بیٹھیں اور گپ لگائیں اور اس کو سمجھائیں, وہ سمجھ جائے گی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ٹائم گزر گیا. تو اس لیے کہا جاتا ہے جب غصہ آئے تو اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, یا پھر پانی پئیں. چونکہ جو خون ہے وہ جب تھک ہو جاتا ہے تو جسم میں سٹریس پیدا ہوتی ہے. جب پانی پیئیں گے تو خون پتلا ہو جائے گا, تو غصہ جو ہے جسم میں نرمی آئے گی, ریلیکس ہو جائے گا جسم, دماغ بھی ریلیکس ہو جائے گا, بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. تو یہ سچویشن ہے جی. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح کی ہو جائے, وہ ہوتا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ اس کا جواب چاہتے ہیں مجھ سے, تو وہ جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں اکثر مجھے اس طرح کے سوال, تو میں کہتا ہوں جی نہ محبت زیادہ ہے نہ نفرت زیادہ ہے. جس کو جتنا بڑھا لیں گے وہ بڑھ جائے گی. اگر محبت کی کیفیت بڑھانا چاہتے ہو تو بڑھ جائے گی. اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے
ہدایات کے اوپر عمل کیجیے اور دین کے مطابق چلیے، محبت سے، پیار سے، خلوص سے، تحمل سے، صبر سے کام لیں تو محبت بڑھ جائے گی، اثار سے کام لیں۔ وہ کہتے ہیں درجن 12 کے نہیں 13 میں کر دو، یعنی جیسے جہاں آپ نے 12 چیزیں دینی ہے نا، درجن 12 کا ہوتا ہے نا، آپ اس کو ایک اور دے دیں ساتھ۔ وہ پرانے بابے، پرانے جو دکاندار ہوتے تھے، پرچون فروش اس کو کہتے تھے، جنرل سٹور والے، وہ کیا کرتے تھے، کوئی بھی جاتا تھا نا بندہ ان کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو اس نے 2-4 چیزیں جب لی ہیں تو آخر میں ایک لفظ ہوتا تھا چونگا، یہ پنجابی میں کہتے ہیں اس کو آپ انگلش میں کہہ لیں کمپلیمنٹری کوئی چیز، وہ چھوٹی سی کوئی چیز، ٹافی، کوئی اور چیز چھوٹی سی دے دیتے تھے کہ یہ جی اگر بچے کو دے دینی ہے یا کسی اور کو دے دینی۔ اس طرح سبزی والے کے پاس جاتے تھے تو سبزی والے کیا کرتے تھے، وہ سبزیاں 2-4 اس نے لی ہیں تو اینڈ پہ وہ دھنیا، مرچیں یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھوٹی تھوڑی سی وہ ایسے دے دیتے تھے، آپ کے سامان میں ڈال دیتے تھے۔ اسی طرح اثار کریں، کیونکہ یہ سارا ادھر رہ جانا ہے، یہ پکی بات ہے۔ انبیاء کرام ادھر نہیں رہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یقین کر لیں، اور بلکہ یقین نہیں بھی کریں تب بھی ایسا ہو جانا ہے کہ یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے۔ یہاں کی تقسیمیں، یہاں کی جائیدادیں، یہاں کا سارا کچھ، یہاں کا عہدہ، یہاں کا مرتبہ، وہ سب ادھر رہ جانا ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے کیوں اس کے لیے لڑے آپ؟ ٹھیک ہے نا؟ اثار کریں، قربانی دیں، آپ کو اس کا صلہ ادھر ملے گا۔ آپ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق صبر سے کام لیں گے اور اثار کا کام کریں گے، حقوق العباد ادا کریں گے صحیح معنوں میں، تو اس کا اجر آپ کو اس آخری زندگی میں، جو مشکل زندگی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اندازہ کریے نا، اگر وہاں ہم آگ میں پڑ گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے آگ میں پڑ گئے، اگر ہم وہاں جنت میں چلے گا تو ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں چلے گئے، تو زندگی کیوں خراب کریں؟ ٹھیک ہے؟ تو لب لباب یہ ہے کہ محبت نہ زیادہ ہوتی ہے نہ نفرت زیادہ ہوتی ہے، نفرت کو بڑھانا چاہے نفرت بڑھ جاتی ہے، اگر اس کو آپ فورگیو کر دیں، فورگیو، میں اکثر کہتا ہوں رات سونے سے پہلے آپ کہیں اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے سب کی غلطیاں، گستاخیاں، کوتاہیاں جو میرے حوالے سے تھی معاف کی، آپ میری تمام غلطیاں، کوتاہیاں، گستاخیاں، تکبر، غرور اور گناہ معاف فرما دیں، اور آئندہ مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھ۔ یہ آپ پڑھ کے دعا 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور سو جائیں، بس انجام اچھا ہوگا، کیونکہ موتیں رات کو آتی ہے زیادہ۔ اگر رات کو ہم چلے گئے تو سمجھ لیں کہ ہم پلس پہ گئے ہیں، زیرو پہ نہیں گئے۔ جو نیکیاں ہم کرتے رہے وہ ہمارے کام ہمارے پاس ہیں، وہ اللہ نے واپس نہیں لی، گناہ اللہ نے معاف کر دیے، تو کیا وہ پلس پہ گئے ہیں، تو پھر کامیابی ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔